بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے چیپٹر 5 کا لیکچر 3 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ متعلق ہے پاکستان میں تعلیمی نظام جو ہے اس کے اہم خد و خال کیا ہیں۔ تو ہم اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنے بورڈ کی جانب۔ جی تو طلباء، ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ مشقی سوال ہے، ایک تفصیلی سوال ہے، اور آپ نے اس کو بورڈ کے ایگزام کے لیے بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے بیٹا۔ اچھا، اس سوال کے حوالے سے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس سوال کی بہت سی چیزیں آپ پریکٹیکلی فیس کر آئے ہیں، اور کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں۔ آپ اس وقت ان بٹوین ہیں، جب آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں آپ اپنے تعلیمی کیریئر کے بالکل درمیان میں ہیں، تو بہت سارے مراحل آپ طے کر چکے ہیں، ابھی تقریباً اتنے ہی مراحل آپ کو آگے بھی طے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، اور کچھ چیزیں ماضی سے وابستہ ہیں آپ کے، جو آپ نے ابتدائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، آج ہم تھوڑا سا اس کو میمورائز کریں گے، اور آگے جو آپ نے جو ہے جا کے پروفیشنل تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے حوالے سے کچھ آگاہی آپ کو دی جائے گی، اور یقیناً کچھ کیریئرز کو ہم ڈسکس کریں گے بریفلی، جو کہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کے بہت کام آنے والے ہیں۔ تو یہ سوال ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یقیناً اہم ثابت ہوگا، اور آپ کے تعلیمی کیریئر کے لحاظ سے، آپ کے پروفیشنل کیریئر کے لحاظ سے تب بھی یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تو اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس میں سے جو چیزیں نئی ہوں آپ کے لیے ان کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ تو آج کا لیکچر ہم نے جیسے کہ بات کی کہ پاکستان کے نظام تعلیم کے اہم خد و خال ہیں، فیچرز کیا ہیں، واٹ آر دا فیچرز آف آر ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان۔ اب آپ دیکھو بیٹے کہ اس سوال کا آغاز آپ نے جس طرح سے ہم نے پچھلے لانگ کوشچن کا آغاز کیا تھا، آپ نے اسی طرح سے اس کو بھی شروع کرنا ہے۔ اس میں بھی آپ نے پہلے بتانا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا تصور جو ہے وہ کیا رکھا گیا ہے۔ تو تعلیم کے تصور میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں جو طالب علم ہے وہ تعلیمی نظام کے اندر توجہ کا مرکز بھی ہے، اور ہمارا نظام تعلیم یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں جب پڑھ کر فارغ ہوں تو آپ شہری جو ہے وہ ایک اچھے درجے کے شہری بھی بنیں، ایک اچھے جو ہے وہ مسلمان بھی بنیں، اور آپ دنیا میں بھی قیادت کے اہل ہوں، اور آپ کو آخرت کی بھی فکر ہو، آپ ایک اچھے مسلمان بھی ہوں، آپ ایک پریکٹسنگ مسلم بھی ہوں۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے اندر تعلیم کا تصور جو ہم تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں یہ رکھا گیا ہے، اور اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے تعلیم کا نصاب جو ہے وہ بھی مقرر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ماحول فراہم کرنے کی بھی حکومت اپنے تئیں پوری کوشش کرتی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ نہ صرف تھیٹیکلی چیزوں کو سنے اور سمجھے بلکہ اس کو پریکٹس بھی کرے۔ تو بیٹے ہم پہلے جب آپ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو تفصیلاً آپ ڈسکس کر لیں گے کہ پاکستان میں تعلیم کا تصور کیا ہے، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو فرسٹ سٹیپ ہے، پہلا قدم جو بچے اٹھاتے ہیں، اور اسکول میں فارملی ماں کی گود سے نکل کر جو تعلیم کا پہلا مرکز ہے وہاں سے نکل کر جب وہ فارملی ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ پری اسکول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے اس لیے آغاز کر رہے ہیں کیونکہ آپ میں سے بھی اکثر و بیشتر کی ابتدا جو ہے تعلیم کی وہ پری اسکول سے ہوئی ہوگی۔ تو پری اسکول بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جو کہ انفارمل سی ایجوکیشن ہوتی ہے، جس میں پلے گروپ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، جس میں بچہ کھیل کھیل میں چند بنیادی چیزیں سیکھتا ہے، مثلاً وہ نمبرز کو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ABC کو سیکھتا ہے، وہ الف بے کو سیکھتا ہے، اور اسی طرح ان کی شکلوں کی پہچان کرتا ہے، ان کو ٹریس کرنے کے طریقے سے آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ وہ لفظ لکھنے کا آغاز کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ مرحلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پلے گروپ میں وہ کچھ بنیادی سی اسلامی معلومات کو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے ہم آگے بڑھیں تو پلے گروپ کے بعد جو بچہ اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اس کو نرسری کلاس کہا جاتا ہے۔ تو نرسری کلاس بھی بیسیکلی پری اسکول کا ایک حصہ ہے۔ اس میں بچہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے،
تو جو الفاظ اس نے ٹریسنگ پہ سیکھے تھے ان کو اب وہ خود سے ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ کچھ الفاظ سیکھتا ہے۔ پہلے حروف سیکھے تھے تو پھر الفاظ کی طرف بڑھتا ہے، پھر ان کا ربط جوڑنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان کیا جاتا ہے اردو میں، انگلش میں، اور پھر وہ نمبرز میں آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس نے 10 تک نمبرز کو سیکھا ہے تو پھر وہ آگے اس کو لے کے چلتے ہیں 50، 100، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسکول کے اندر کیا بنیادی نصاب رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹے تیسرا سٹیپ اس مرحلے پر ہوتا ہے جس کو کنڈر گارڈن بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو پریپ کلاس کہتے ہیں۔ تو پریپ کلاس میں بھی جو ہے وہ ابتدائی نوعیت کی معلومات ہوتی ہے، جس میں بچے کو جملے بنانا سکھایا جاتا ہے، جس میں بچے کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے الفاظ کو کس طرح سے آپس میں جوڑنا ہے۔ پھر جو پہلے حروف اس نے سیکھے تھے، ٹھیک ہے، الفابیٹس کو جب اس نے خود سے ڈرا کیا تھا، اب وہ ان الفابیٹس کو جوڑ کر ڈرا جو ہے وہ الفاظ بنانے کا طریقہ سیکھتا ہے، اور پھر الفاظ سے جملے بنانے کا طریقہ سیکھتا ہے۔ تو یہ بنیادی سی معلومات ہے جو کہ پری اسکول میں بچوں کو دی جاتی ہے، اور بچوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ اب وہ فارملی تعلیم کے عمل سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے دور کے اندر انہوں نے اب اس ایجوکیشن کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے اگلی کلاسز کی طرف بڑھنا ہے۔ تو بچوں کو ایک تو عادت ہو جاتی ہے اسکول آنے کی، دوسرا وہ اسکول انوائرمنٹ سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ آج کل جو ہے پچھلے تقریباً ایک ڈیکیڈ سے، ایک دہائی سے، یہ جو نظام تعلیم کے اندر پری اسکول کا کانسیپٹ ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر 3 سے 5 سال کے بچے جو ہیں وہ اس میں داخل کیے جاتے ہیں، اور 5 سال کا بچہ جو ہے وہ پھر فارملی 1 کلاس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو عام طور پر 3 سے 5 یعنی کہ تیسرا، چوتھا اور 5واں سال جو ہوتا ہے اس میں بچہ جو ہے وہ پری اسکول میں پڑھتا ہے اور کچھ نہ کچھ بنیادی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ 1 کلاس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو جو اصل حصہ ہے ہماری بنیادی تعلیم کا، سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، یعنی پرائمری اور جو ہے ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ کلاس 1 سے کلاس 5 تک پرائمری ایجوکیشن کہلاتی ہے، اور یہی جو ہے اگر ہم اس کو کلاس 1 سے کلاس 8 تک لے کے جائیں تو یہ ابتدائی تعلیم یا ایلیمنٹری تعلیم کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو 6، 7 اور 8 ہے یہ ایلیمنٹری اسکول کی کلاسز ہیں، لیکن جب 1 سے 8 تک اس کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اس ساری تعلیم کو ایلیمنٹری تعلیم کہا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق 68% اسٹوڈنٹس صرف جو ہیں وہ اپنی ابتدائی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، اور ڈراپ آؤٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے جس کی طرف حکومت کو بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ یہ دیکھو کہ شرح خواندگی، جب ملک اپنی لٹریسی ریٹ مراد پڑھے لکھے افراد کی تعداد کو میئر کرتے ہیں، ماپتے ہیں، اس کے لیے مردم شماری کرتے ہیں، تو یقیناً ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اس کا بنیادی حصہ سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں جو شرح خواندگی شمار کی جاتی ہے یا خواندہ کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اخبار کو روانی سے پڑھ سکتا ہو، اپنا نام لکھ سکتا ہو، اپنا نام پڑھ سکتا ہو، تو اس کو پاکستان میں بنیادی طور پر خواندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تعریف جو ہے وہ اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پرائمری یا ایلیمنٹری اسکول ایجوکیشن کے ساتھ یا ایون SSC کے ساتھ یعنی میٹرک کی ایجوکیشن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھو بیٹے کہ یہ بنیادی تعلیم، ابتدائی تعلیم کیوں ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے اندر استحکام کے لیے؟ استحکام آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر افراد سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ افراد جب پڑھے لکھے ہوں گے، باشعور ہوں گے، اچھے اور برے کی تمیز جانتے ہوں گے، غلط اور صحیح کے معاملات میں وہ صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یا پھر اسی طرح وہ حقوق و فرائض کے حوالے سے آگاہ ہوں گے تو معاشرے کے اچھے شہری بن کر سامنے آئیں گے۔ اسی طرح بیٹے آپ دیکھیں کہ سماجی بہبود، سماجی بہبود کیا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر جو بہتری لانی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں کہ معاشرتی اقدار کو اپلفٹ کرنا ہے تو لازمی بات ہے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹے قومی اتحاد، جب لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے بے وجہ کی نفرت، تعصب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی پریجوڈس پایا نہیں جائے گا،
تو یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ایبسنس آف کنفلکٹ از کالڈ یونٹی، یعنی اگر قوم کے درمیان اختلافات نہ ہوں اور یا پھر وہ اختلافات ایسی نوعیت کے نہ ہوں جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک انتشار کا یا افراتفری کا باعث بن سکتے ہیں، تو وہ قوم متحد شمار کی جاتی ہے۔ تو ابتدائی تعلیم اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیٹا ابتدائی تعلیم کے بارے میں جاننے کے بعد، کیونکہ آپ اس کو حاصل بھی کر چکے ہیں اور اب آپ اس مرحلے پر ہیں کہ آپ ابتدائی تعلیم یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن بھی حاصل کر چکے ہیں، ایون آپ سیکنڈری ایجوکیشن بھی حاصل کر چکے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ یا HSSC کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم ان معاملات میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ پریکٹیکلی جو چیز آپ فیس کر چکے ہیں اس کی ساری پروس اینڈ کونز اور اس کے تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں اور آپ اس کو لکھنے کے بھی قابل ہیں۔ یقیناً تو آپ لانگ کوسچن میں ان تفصیلات کو ضرور لکھیے جو آپ نے اس عمل کے دوران سیکھا۔ آپ نے کلاس 1 سے کلاس 8 تک جو سیکھا وہ آپ نے ابتدائی تعلیم کے اندر پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کی ہیڈنگ کے اندر آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹے ہم آگے بڑھتے ہیں اور SSC پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ میٹرک کی ایجوکیشن بھی آپ حاصل کر چکے ہیں تو اس کو بھی ہم بریفلی جانتے ہیں کہ اس میں آپ کی کتاب کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے اور کون سی شرائط کا جو ہے وہ یہاں پر آگاہی دینے کی کوشش کی گئی ہے اپنے طالب علموں کو۔ تو بیٹے ہم اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ خارج کے لیے ثانوی تعلیم کو لانچنگ پیڈ کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھو بیٹا کہ یہاں پر آپ آرٹس، سائنس، کمپیوٹر سائنس یا کامرس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آگے آپ نے کس پروفیشن میں جانا ہے اس کے لیے بنیادی جو تعلیم ہے یعنی HSSC، ٹھیک ہے، ہائر اسکول سیکنڈری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے جس شعبے میں حاصل کرنا ہے تاکہ آپ اپنی پروفیشنل کیریئر کو اڈاپٹ کر سکیں، تو یہ مرحلہ ہوتا ہے SSC کے بعد، میٹرک کے بعد، کہ آپ اس فیلڈ کو جوائن کریں جس میں آپ اپنا پروفیشنل کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ ثانوی تعلیم جو ہے وہ اگلے مدارج کے لیے ایک لانچنگ پیڈ ہے۔ اب آپ جس مرحلے میں موجود ہیں اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یقیناً جب آپ عملاً یہاں موجود ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے شرائط و ضوابط وہی ہیں جو میٹرک کے لیے رکھے گئے، یعنی آپ نے بورڈ کا ایگزام دینا لازم ہے آپ کے لیے، اس کے بنا آپ کی انٹرمیڈیٹ کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا، فرسٹ ایئر میں اگر آپ نے کامرس آئی کام کر رہے ہیں تو کامرس کے مضامین آپ نے پڑھنے ہیں، تو سیکنڈ ایئر میں بھی آپ آئی کام ہی کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ICS میں داخلہ لیں فرسٹ ایئر کے اندر اور سیکنڈ ایئر میں آپ پری انجینئرنگ میں چلے جائیں یا پری میڈیکل میں چلے جائیں۔ تو فرسٹ ایئر جس سبجیکٹ کے ساتھ آپ کریں گے بالکل بھی عینی ہی اسی سبجیکٹ کے ساتھ آپ کو سیکنڈ ایئر کرنی ہوگی، تب ہی آپ کو جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی سرٹیفکیشن میسر آ سکے گی۔ اسی طرح بیٹا آپ یہ دیکھو کہ 11th اور 12th ان دونوں کلاسز کو جب کمبائن کیا جاتا ہے ان کے ایگزامز جو ہیں وہ الگ الگ بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر طلباء جو ریگولر ہیں وہ الگ الگ ایگزام دیتے ہیں، باقی کنزکٹیو بھی ان کے ایگزام دے سکتے ہیں، مطلب دونوں کو کمبائن آپ 11th اور 10th کو اگر آپ 2 سال گزار چکے ہیں میٹرک کی تعلیم کے بعد تو آپ ان کے اکٹھے کمبائن بھی ایگزام دے سکتے ہیں۔ اور عام طور پر آرٹس کے سبجیکٹس میں ایسا ہوتا ہے، سائنسز میں بچے ریگولر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ لازمی ہے بورڈ کی طرف سے بھی کہ انہوں نے پریکٹیکل میں حصہ لینا ہے، تو سائنس کے مضامین پریکٹیکل کے بنا ادھورے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے سائنس کے طلباء صرف وہی کمبائن جو ہے ایگزام کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے رپیٹ کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے امپروو کرنا ہوتا ہے، یا وہ کسی مضمون میں فیل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے سارے ایگزام دینا چاہتے ہیں، تو ان صورتوں کے اندر وہ کمبائن ایگزام کی طرف جاتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے وہ طالب علم جو ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں، زیادہ بہتر پرفارم بھی کرتے ہیں، فرسٹ ایئر کا ایگزام دیتے ہیں، پھر سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو یقیناً یہ کیریئر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اپنی پروفیشنل لائف کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ یہاں پر طالب علموں کو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہیں آگے پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ کون سا اڈاپٹ کرنا ہے۔ وہ کامرس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، وہ پری انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، وہ طب کی فیلڈ میں، یا اس سے ریلیٹڈ
جو باقی پیرافرنیلیا ہے، مثلاً فارماسسٹ بننا چاہتے ہیں، نرسنگ میں جانا چاہتے ہیں، ویٹنری ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایگریکلچر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو جتنی بھی ریلیٹڈ فیلڈز ہیں جو کہ بایو سے ریلیٹڈ ہیں اور پری میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں جانا چاہتے ہیں تو یقیناً بیٹے پھر ان کو پری میڈیکل اڈاپٹ کرنی ہوگی. اور اگر کوئی انجینئرنگ، میتھمیٹکس، آرکیٹیکچر یا اس طرح کی فیلڈز میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پری انجینئرنگ کی طرف جائیں گے. اگر کوئی کمپیوٹر سائنسز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا کیریئر آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو آئی سی ایس کی طرف آنا چاہیے. اور اگر کوئی سوشل سائنسز میں جانا چاہتے ہیں اور ان کے آگے جو ٹارگٹ ہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہے، ویسے تو تمام طرح کی تعلیم کے بعد آپ سی ایس ایس کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن سوشل سائنسز کا طالب علم زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے سی ایس ایس کے اندر، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری بلک آف انفارمیشن ہوتی ہے مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے، اور اس کے پاس ٹائم بھی کافی، اسپیس کافی میسر ہوتی ہے جس میں وہ سی ایس ایس کی پریپریشن میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. تو بیٹا یہ بنیادی سی چیزیں جو آپ کے علم میں ہونی ضروری ہیں اور آپ کے علم میں آ بھی چکی ہوں گی، کیونکہ اب آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سیکنڈ ایئر بھی انہی مضامین کے ساتھ کرنی ہے جو آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ آئے ہیں، اور یقیناً آپ اپنے رزلٹ کو یا تو ویٹ کر رہے ہوں گے یا پھر آپ کا رزلٹ آ چکا ہوگا. تو فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کیریئر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپ فائنلائز کر چکے ہیں، اب آپ نے اس کو اکمپلش کرنا ہے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ کریں. اور اس ضمن میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے لازمی مضامین کون سے ہیں. انگریزی کو آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہے، اب سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھ رہے ہیں. اردو اسی طرح سے لازمی مضمون ہے، آپ نے 100 مارکس کے لیے اس کو فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے، 100 مارکس کے لیے آپ سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح بیٹے آپ نے اسلامک اسٹڈیز جو کمپلسری ہے، لازمی ہے، 50 نمبر کا یہ سبجیکٹ آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے اور 50 نمبر کا ہی آپ سیکنڈ ایئر میں اب پاکستان اسٹڈیز پڑھیں گے. اور اب جو موجودہ فرسٹ ایئر ہے، اس سال جو بھی جوائن کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک اور سبجیکٹ بھی لازمی کے طور پر جو ہے وہ آفر کیا گیا ہے، اور وہ سب کے لیے، تمام موڈ آف ایجوکیشنز کے لیے لازم ہے کہ وہ مطالعہ قرآن کے نام سے ترجمۃ القرآن کا ایک سبجیکٹ جو ایڈ کیا گیا ہے، جو کہ 50 نمبر جس کے فرسٹ ایئر میں ہیں اور 50 نمبر ہی سیکنڈ ایئر میں ہیں، وہ بھی آپ کے ایگزام کا حصہ ہوگا. یعنی جو اس وقت فرسٹ ایئر ہے ان کے ایگزام کا حصہ ہوگا، وہ فرسٹ ایئر میں بھی اس سبجیکٹ کو پڑھیں گے اور سیکنڈ ایئر میں بھی اس کو پڑھیں گے. اور اس سبجیکٹ کے ایڈ ہونے سے ٹوٹل نمبرز جو ہیں وہ بھی اب 1200 ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے 1100 تھے، تو 100 مارک کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کے مضامین میں اور ایڈ کیا گیا ہے. تو نیکسٹ ایئر سے جو ہے وہ 1200 مارکس ہوں گے ایچ ایس ایس سی کے ایگزام کے اندر، یعنی جو ہمارا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہے وہ 1200 نمبر کا ہوا کرے گا. تو بیٹے اب اس کے بعد ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل کیریئرز آپ اس تعلیم کے بعد کون کون سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور بیسک سی انفارمیشن ہے، یقیناً یہاں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے چیزوں کی، آپ کو بریفلی بتائیں گے کہ کون سے پروفیشنل کیریئرز کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے یہاں پر جب آپ مکمل کر لیتے ہیں اپنی پروفیشنل ایجوکیشن، تو اس کے بعد آپ کو کہاں سے رجسٹریشن حاصل کرنی ہوگی اور پھر آپ آگے فردر کس طرح سے پریکٹس کی طرف جائیں گے. تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب. جی تو بیٹا اب ہمارا لاسٹ جو ہے سیگمنٹ ہے اس لیکچر کا، تو اس میں ہم پروفیشنل تعلیم کو ڈسکس کر رہے ہیں. پروفیشنل ایجوکیشن عام طور پر بیٹے اس تعلیم کو کہا جاتا ہے جس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنے کسی روزگار سے وابستہ ہو جائیں، یعنی ڈائریکٹلی آپ کسی روزگار سے وابستہ ہو جائیں اگر، تو وہ آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن کہلاتی ہے. جس طرح سے پاکستان کے اندر انجینئرنگ ہے، میڈیکل کی فیلڈ ہے، ویٹنری میڈیسن ہے، اسی طرح بیٹے فارمیسی اور نرسنگ کی فیلڈ ہے، اور فن تعمیر، آرکیٹیکچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کی تعلیم. یہ چند ایک جو ہیں وہ پروفیشنز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان کے علاوہ بھی پروفیشنل ایجوکیشن کے جو ہے وہ میدان موجود ہیں، آپ ان میں بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں اپنی انٹرمیڈیٹ کے ایگزام کے بعد. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے بایو سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں ان میں جانے کے لیے لازمی طور پر بیٹا آپ کو بایو یعنی پری میڈیکل جو ہے وہ کیا ہونا لازم ہے آپ کے لیے. اور اسی طرح جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں وہاں پر آپ کا بیسک سبجیکٹ جو میتھمیٹکس ہے اس کو پڑھا ہونا لازم ہے.
اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں بھی جانے کے لیے آپ کو بیسک میتھس جو ہے اس کی پری انجینئرنگ کی ڈگری یا آپ کہہ لیں کہ پری انجینئرنگ کی سرٹیفکیشن آپ کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سے 5 سال جو ہے وہ کیریئر لگتے ہیں اس پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے، یہ کیریئر کو بنانے کے لیے 3 سے 5 سال عام طور پر ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئی بچہ قانون کی تعلیم میں جاتا ہے تو 2 سال وہ گریجویشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ 3 سال میں لاء کی ڈگری حاصل کرتا ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی لاء کی تعلیم کے لیے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ گریجویشن کے بعد ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالب علم ڈائریکٹلی لاء کی ڈگری سے ایسوسیٹ ہونا چاہتا ہے یا گریجویشن کے بعد ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس دونوں آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیٹے پاکستان کے اندر انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جو یونیورسٹیز ہیں انجینئرنگ میں ایڈمیشن کے لیے وہ ایک کہہ لیں کہ انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں UET جو ہے وہ اپنا انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے، نسٹ اپنا انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن کے بعد بچے وہ انٹری ٹیسٹ کا ایگزام پاس کرتے ہیں، اور ان کی جو پرسنٹیج کچھ پرسنٹیج میٹرک سے لی جاتی ہے، کچھ پرسنٹیج ان کی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزام سے لی جاتی ہے، اور زیادہ تر پرسنٹیج کا حصہ ان کے انٹری ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کوالیفائی کرتے ہیں میرٹ کی بیسس پر کہ ان کو ایڈمیشن یونیورسٹیز کے اندر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی طرح میڈیکل میں بھی انٹری ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سے UHS جو ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، میجر پورشن اور انٹری ٹیسٹ کا جو ہے وہ یہی یونیورسٹی کور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آرمی میڈیکل کالج کے لیے وہ الگ سے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو مطلب میڈیکل یونیورسٹیز بھی انٹری ٹیسٹ رکھتی ہیں جس کی بنیاد پر بچوں کو میڈیکل میں ایڈمیشنز دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی ایڈمیشن کے لیے میرٹ سسٹم کو فالو کیا جاتا ہے کہ بچوں کے انٹرمیڈیٹ میں کیا نمبرز ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ میرٹ لسٹ لگتی ہے اور بچے ان فیلڈز کو جوائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اسی طرح پاکستان میں گریجویشن کے حوالے سے بھی کچھ معلومات آپ کی کتاب میں دی گئی ہے کہ کچھ ایسوسیٹ کالجز جو ہیں وہ HEC نے ریکمینڈ کیے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ 2 سال کے لیے ADP ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہوتا ہے۔ اس ADP کے بعد جو ہیں طالب علم عام طور پر BS کے 5ویں سیمسٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ گریجویٹ کالجز ہیں جو انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈائریکٹ BS میں ایڈمیشن دیتے ہیں، یعنی فرسٹ سیمسٹر میں آتے ہیں۔ تو بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایسوسیٹ کالجز جو ہیں وہ ADP کروانے کے بعد آپ کو ایک ڈپلومہ، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ گریجویشن جو ہے اس کے قریب ایک آپ کو سرٹیفکیشن دے دیتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ ایک آپ بنیادی نوعیت کی کوئی نوکری آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو BS جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اب جو بنیادی ڈگری رکھی گئی ہے گریجویشن کے لیے وہ BS ہے، یعنی 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن شمار کی جائے گی، جو کہ ورلڈ سٹینڈرڈ ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی اسی طرح سے 16 سال کی تعلیم کو BS شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو ادارے جو ہیں وہ BS کی تعلیم دیتے ہیں ان کو گریجویٹ کالجز کہا جاتا ہے، اور جو ADP کی سرٹیفکیشن یونیورسٹی سے جاری کرواتے ہیں اور اس کی تیاری کرواتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایسوسیٹ کالجز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹے یونیورسٹیوں میں مختلف سبجیکٹس کے اندر PhD تک تعلیم حاصل کرنے کی سہولتیں دی گئی ہیں، اور بیشتر مضامین جو سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، آرٹس کے مضامین ہیں، ان میں بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں پاکستان کے اندر وہ PhD تک تعلیم دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم آخری مرحلے کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیٹا کہ کس طرح سے جو انجینئرز بننے کے بعد وہ کہاں رجسٹرڈ اپنے آپ کو کرواتے ہیں، تب وہ ایک کہہ لیں کہ ریکگنائزڈ انجینئر مانے جاتے ہیں اور وہ کہیں پر بھی جاب کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ اس سے رجسٹرڈ کروانا ڈگری کے بعد یہ لازم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹے جو طب کی تعلیم ہے اس کو MBBS کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، اور اس تعلیم
کی رجسٹریشن جو ہے وہ PMDC کرتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو ہے وہ کونسل وہ اس کی جو ہے ریکگنیشن کرتی ہے۔ اسی طرح بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں ویٹنری ڈاکٹرز بنتے ہیں ان کی رجسٹریشن پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل کرتی ہے، جس کو PVMC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح وکلاء جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل میں رجسٹر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز ہوتے ہیں وہ پاکستان کونسل برائے آرکیٹیکٹس جو ہے PCATP وہاں پر رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فارماسسٹ جو ہیں وہ فارمیسی کونسل آف پاکستان میں رجسٹر ہوتے ہیں، PCP جسے کہا جاتا ہے۔ اور میل اور فیمیل جو نرسز ہیں وہ پاکستان نرسنگ کونسل سے رجسٹریشن کروانے کے بعد کسی جاب کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اس کی فردر ڈیٹیلز بیٹے ہم اگلے لیکچرز میں جانیں گے جب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ آج تک کے لیے ہم اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی سی معلومات ہیں جو پاکستان کے اہم کہہ لیں کہ تعلیمی خدوخال ہیں، ان میں سے بیشتر چیزیں آپ پہلے سے بھی جانتے تھے، کچھ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی اور یقیناً کچھ اور نئی چیزیں اگلے لیکچرز میں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی۔ تو بیٹے میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔